بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند یسوع بائبل سروے ٹی وی کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو آج ہم پیدائش دوسرا باب اس کی 18 سے 25 آیت تک تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چپائیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ 23ویں آیت۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ 18ویں آیت میں، اور خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ انگلش میں آتا ہے، اٹ از ناٹ گڈ فار دا مین ٹو بی alone۔ اٹ از ناٹ گڈ فار دا مین ٹو بی alone۔ آدم کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے دن میں اچھا، دوسرے میں اچھا لفظ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ابلیس کو جگہ ملی، ابلیس کی جگہ کو خداوند اچھا کہتا ہی نہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری زندگیوں میں ابلیس ہے تو خداوند ہم کو کم از کم خداوند ہم کو اچھا نہیں کہے گا۔ ہم ایک دوسرے کو اچھا کہہ سکتے ہیں، کہیں ہماری مرضی ہے، لیکن جس کو خداوند ہی اچھا نہ کہے تو اس کا کیا بنے گا۔ تیسرے دن میں 2 دفعہ اچھا، اور چھٹے میں پھر 2 دفعہ، اور چھٹے میں جو آخری دفعہ پہلے باب کے آخری حصے میں چھٹے دن کی تخلیق میں خداوند نے کہا کہ بہت اچھا۔ لیکن یہاں پھر وہ بات آئی ہے کہ سارا کچھ کر لیا ہے، باغ عدن ہے اس کے سامنے جب رکھا گیا، تو پھر یہاں کہا گیا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ پھر بزرگ آدم کے لیے یہ کام تھا کہ خداوند ہر جانور کو بناتا گیا اور بزرگ آدم کے پاس لاتا گیا۔ جس چیز کو جو کچھ بزرگ آدم نے بولا، بڑا جانور ہے، کہہ دیا ہاتھی ہے، شیر ہے، یہ بلی ہے، یہ باز ہے، یہ چڑیا ہے، جو کچھ اس کے منہ سے نکلا اس کی اپنی زبان میں وہی ان کے نام ٹھہرے۔ اور میں یہاں سوچ رہا تھا کہ جب بزرگ آدم نے ہر ایک چیز کا نام رکھا، ہاتھی کو جب ہاتھی کہا اس زبان میں تو دیکھا یہ تو بہت بڑا ہے، شیر کو دیکھا وہ فرق تھا، پرندے اڑنے والے تھے۔ اور جب کبھی بزرگ آدم پانی پیتے ہوں گے یا پانی کی جگہ پر کہیں جھک جاتے ہوں گے تو اس آئینے میں، پانی کے آئینے میں جب اپنی تصویر دیکھتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں، میں فرق ہوں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بزرگ آدم خداوند یسوع کے مثیل ہیں، مثل کے طور پر، مثال کے طور پر۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں رومیو 5:14 کہ آدم، بزرگ آدم آنے والے آدم کا
مسیح کا مثیل تھا۔ اور ان باتوں کو آپ دھیان سے سیکھیں۔ میں آپ کو اشارے دیتا ہوں کلام مقدس میں سے۔ بزرگ آدم، آنے والے آدم کا، وہ جس نے پلان بنایا، آسمانوں سے باہر رہ کر آسمان بنائے، اس میں ہیکل بنائی، اور ایک ایسی ہستی جس کی صورت پر آدم، بزرگ آدم تھا۔ اور اب بزرگ آدم جو ہے اگر آنے والے کا مثیل ہے تو ضرور ہے کہ اس کے اندر سے کلیسیا نکلے، اس کے اندر سے دلہن نکلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گہری نیند، خدا نے بزرگ آدم پر گہری نیند بھیجی ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اینستھیزیا جب ڈاکٹر دیتے ہیں تو بہوش آدمی ہو جاتا ہے، گہری نیند چلا جاتا ہے۔ پھر آپریشن ہوتا ہے، پھر اس کا آپریشن ہوا، زخم ہوئے، خون نکلا، اور اس میں سے اما ہوا بنی، اس میں سے اس کے لیے دلہن تیار ہوئی۔ پھر اس نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور جب بزرگ آدم، آنے والے آدم کا مثیل ہے تو پھر ضرور تھا کہ یسوع کی پسلی میں بھی نیزہ لگتا، خون بہتا، پانی بہتا، تاکہ پھر وہ بھی گہری نیند جاتا 3 دن کے لیے، اور پھر کلیسیا پیدا ہوئی۔ کلیسیا سے نہیں پیدا ہوئی، بزرگ آدم سے، پسلی سے دلہن بنی، اس کی بیوی بنی، اور یسوع مسیح کے جان دینے کے وسیلے سے، مار کھانے کے وسیلے سے، خون بہائے جانے کے وسیلے سے، اور زندہ ہونے کے وسیلے سے پھر کلیسیا بنی۔ اگر یسوع زندہ نہ ہوتے تو کلیسیا نہ بنتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا مثیل ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ پولس رسول بھی اس کو بیان کرتے ہیں جو ہم نکاح کے وقت میں حوالہ جات پڑھتے ہیں میاں بیوی کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بزرگ آدم مثیل ہیں اور بزرگ آدم کے لیے دلہن بنی تو کیا خدا کو بھی دلہن کی ضرورت تھی؟ کیا پرانے عہد نامہ میں دلہن کے نشان ملتے ہیں؟ تو یہاں ہم پڑھتے ہیں یسایہ 54 یعنی 54 باب اس کی 5 آیت، یسایہ 54 اور یسایہ 54 کی ہم پڑھتے ہیں 5 آیت، اور یہاں خوبصورت بات ہے، لکھا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ اب دیکھیں، خالق پیدا کرنے والا خدا، اور لکھا ہے وہ تیرا شوہر ہے۔ پہلے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن اب یہاں صاف کہہ دیا وہ تیرا شوہر ہے۔ اور شوہر وہ ہوتا ہے جس کی بیوی ہو، جس کی بیوی نہیں اس کا وہ شوہر ہوتا ہی نہیں۔ اور یسوع نے کہا اگر دلہا کی دلہن نہیں تو وہ دلہا نہیں، تو ضرور ہے کہ دلہا کی دلہن ہو۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، جو فوجوں کا رب ہے، جو کائنات کا خالق ہے، لکھا ہے وہ تیرا شوہر ہے اور تیرا فدیہ دینے والا ہے، تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ تیسرا حصہ اسرائیل جس نے مسیح کو قبول نہیں کیا، لیکن 2 حصے، 3 میں سے 2 حصے اراؤنڈ اباؤٹ 66% جو ہیں انہوں نے خدا ان کو قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا کہ فدیہ دینے والا یہی ہے جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اور اس کی وضاحت کے لیے، اس کی اور وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں ہوشیہ 2 باب اس کی 16 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے عیشی کہے گی اور پھر بالی نہ کہے گی۔ عیشی کا مطلب جو ہے ریفرنس بائبل میں نیچے دیا ہے میرا شوہر، اور بالی کا مطلب ہے میرا مالک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی واضح ہے ہوشیہ 2 باب کی 16 میں، اور خداوند فرماتا ہے یعنی یہوہ خدا فرماتا ہے تب وہ مجھے عیشی کہے گی، اپنا شوہر کہے گی، اور پھر بالی نہ کہے گی، مالک نہیں بلکہ شوہر کہے گی۔ جب مکاشفہ میں دیکھتے ہیں
تو وہاں لکھا ہے کہ دلہن جو ہے وہ تیار ہے، ایسے جیسے کہ دلہن آراستہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا بھید ہے۔ بزرگ آدم کو بنانا جو تھا یہ ایک بہت بڑا بھید تھا کہ خداوند خدا اپنا آپ ہم پر کیسے عیاں کرتا ہے، کیسے ظاہر کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔